بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا میں نصر اللہ پتافی، آج ہمارا اردو کا جو لیکچر ہے وہ پچھلے لیکچر سے اس کا حصہ ہی ہے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو میدان کربلا میں صبح کا منظر جو ہے وہ پڑھایا تھا، اس کے پہلے 2 بند ہم نے پڑھے تھے، لیکچر زیادہ لمبا ہو رہا تھا تو میں نے شارٹ کر دیا۔ تو آج ہم اس کے تیسرے بند سے شروع کریں گے۔ دیکھیں تیسرا بند کہ وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گہرہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ تو دیکھیں دشت کے معنی ہوتے ہیں صحرا، نسیم کے معنی صبح کے وقت چلنے والی ہوا، جا بجا کے معنی ہر جگہ، اور گہرائے آبدار چمکدار موتی، بالائے نخل کے معنی درختوں کے اوپر، اور خواہاں کے معنی ہوتے ہیں خواہش مند۔ تو زیب گلشن زہرا کا لفظ استعمال کیا، اس کے معنی زہرا سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی رونق، اس سے مراد حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں۔ اور کٹورے کے معنی تھال پیالے، مراد کھلے ہوئے پھول، وہ پھول جو کھل کر پورا پھول بنا ہوتا ہے اسے کٹورے کے لیے استعمال کیا ہے، استعارہ استعمال کیا اس نے۔ تو مفہوم ہے اس کا، ہرے بھرے دشت میں صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پھولوں پر چمکدار موتی جو ہیں جڑے ہوئے تھے، اور درختوں کی شاخیں بھی ٹہل رہی تھیں۔ ایک درخت پر اگر ایک بلبل تھا تو پھول ہزار تھے، اور اہل بیت جنہیں پانی مطلوب تھا ان کے لیے گلاب نے اپنے شگوفوں میں پانی اکٹھا کیا۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں تو دیکھیں میر انیس نے جو ہے تشریح طلب شعر میں ایک مرتبہ پھر صبح کے حسین منظر کی عکاسی کی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ منظر بہت زیادہ حسین اور دل فریب تھا۔ اس دشت میں شبنم جواہرات کو مات دے رہی تھی، اور تاروں بھرے آسمان سے بھی کہیں زیادہ حسین منظر پیش کر رہی تھی، گویا طلوع سحر کے سامنے رات کے نظارے کی جو ہے کوئی حیثیت نہ تھی۔ بقول شاعر کہ اس شان سے طلوع سحر کی سنی نوید، اس شان سے طلوع سحر کی سنی نوید، تاروں کی روشنی کا سماں ختم ہو گیا۔ پہلے مصرعے میں جو ہے شاعر کہتا ہے کہ دشت میں نسیم کے ہلکے ہلکے جھونکے چل رہے تھے۔ دشت کے معنی صحرا ہیں اور نسیم کے معنی ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ تو کیا کہتا ہے کہ ان صحراؤں میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، اور نسیم وہ باد صبا ہوتی ہے جو طلوع آفتاب کے بالکل شروع میں ہی چلتی ہے، اور صحرا میں ٹھنڈی ٹھنڈی باد نسیم چل رہی تھی۔ اس ہوا نے ماحول کو جو ہے جادوئی ماحول بنا دیا اور پرسکون بنا دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سبزہ کی بھی اس قدر کثرت تھی کہ یوں احساس ہوتا تھا جیسے صحرا میں گویا کوئی سبز قالین بچھی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے سبزہ زار جو ہے دل فریب نظارہ پیش کر رہا تھا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ صحرائے کربلا کے شبنم کے پھول جو ہیں وہ شبنم ہی سے بھرے پڑے تھے، سفید چنبیلی بھی شبنم کا لباس پہنے ہوئے تھی، اور بنفشہ و نسترن بھی شبنمی جواہرات لگے ہوئے تھے، اور ہر طرف شبنم کے قطرے ہی خوبصورتی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ شاعر کا کمال یہ ہے کہ اس نے اس انداز میں منظر کی عکاسی کی ہے کہ جو بھی اس نظم کو، اس مرثیے کو پڑھے گا تو وہ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی شبنم کے قطروں کی طرح آنسو جو ہے ابل پڑیں گے، اور یہ مبالغہ آمیزی اور منظر کشی کی انتہا ہے، اور اردو شاعری میں اس کی مثال ملنا بے حد مشکل ہے۔
تیسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ شاخیں بھی حالت شوق میں یہ منظر تکے جا رہی تھیں، لیکن یہ حسین و دلکش منظر دیکھ کر ان پر بھی زیادہ دیر سکوت قائم نہ رہ سکا اور اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے بھی مچلنا شروع کر دیا۔ اور چوتھے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ پھولوں کی اس قدر کثرت تھی کہ بلبل اور گل کا 1 اور 1000 کا تناسب تھا، یعنی بلبل بہت کم تھے اور پھول جو ہے اس خوبصورت منظر میں بہت زیادہ کھلے ہوئے تھے، تو اس خوبصورت منظر میں پھول زیادہ تھے کہ ایک ایک درخت یا ایک ایک شاخ پر اگر ایک ایک بلبل بیٹھا ہوا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں اس پر پھول کھلے ہوئے تھے۔ پہلے بعض اوقات عام حالات میں جو کہیں بھی شاعر کسی صبح کے منظر کو پیش کریں گے تو وہاں بلبل اور پرندوں کی تعداد زیادہ بتاتے ہیں اور پھول کم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پھولوں کی تعداد زیادہ بتا کر بلبل کی تعداد کم کر دی، اس لیے کہ وہاں کا منظر ہی زیادہ خوبصورت اور دلکش اور سہانا تھا کہ پھول خود بخود وہاں کھلتے چلے گئے اور زیادہ ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ 5ویں مصرے میں شاعر نے مناظر کی حسین دلکشی کے بعد اچانک کربلا کے اصل المیہ کو بیان کیا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چمن کے گلوں یعنی حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال پر ظالم کوفیوں اور یزیدیوں نے پانی بند کر رکھا تھا، اور فرات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی خشک زمینوں کو تو سیراب کر رہا تھا، لیکن معصوم شیر خوار علی اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی دینے سے بھی قاصر تھا۔ اور فرات کا پانی جانوروں کے لیے تو کھلا تھا، لیکن حضرت فاطمہ کے لال جنت کے سردار امام حسین پر بند تھا۔ 3 دن سے عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد ظالم کے حکم سے اہل بیت پر پانی بند کر رکھا تھا۔ تو لہٰذا آخری مصرے میں شاعر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ گلاب نے اس موقع پر جو ہے حضرت فاطمہ کے لال اور جگر گوشے کے لیے پانی کا بندوبست کیا، اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ کے جگر گوشے کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا گیا کہ شبنم کا پانی اکٹھا کرنا شروع کر دیا پھولوں نے۔ پھول جو کھلے ہوئے تھے مکمل طور پر، وہ شاعر نے وہاں لفظ استعمال کیا ہے کٹورے کا کہ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، تو اس نے جو کٹورے کا لفظ استعمال کیا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ یہاں شاعر نے کھلے ہوئے شگوفوں کو تھال کہا، اور شبنم کے قطرے ان پھولوں میں جمع ہوتے گئے، اور جب وہ شبنم کے قطرے ان پھولوں میں جمع ہو گئے تو وہی ایک کٹورے کی شکل تھی، تھال کی شکل تھی، اور وہی پھول جو ہیں انہوں نے شبنم کے قطروں کو جمع کر کے وہی گلشن زہرا کو پیش کر دیے حضرت امام حسین اور ان کی آل کو، وہ پانی انہوں نے پیش کیا اور انہوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ اگلا بند دیکھیں کہ وہ کمریوں کا 4 طرف سروں کے ہجوم، کو کا شور، نالہ حق سرہو کی دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی علل عموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، کچھ خار کو بھی نو کے زباں تھی خدا کی مدح۔ تو اپنا کمری کے معنی فاختہ کی مانند ایک پرندہ ہوتا ہے، اور سرو مخروطی شکل کا ایک درخت جو بے ثمر ہوتا ہے، بڑا لمبا درخت ہوتا ہے یہ، اور ہجوم کے معنی ہوتے ہیں بھیڑ، اور اپنا کمری یا فاختہ کی آواز کو کہتے ہیں، نالا کے معنی آواز یا صدا، اور علل عموم عام طور پر یا عموماً، اور رسوم رواج یا طریقے، حق سرہو کا لفظ استعمال ہوا ہے، حق سرہو کے معنی پرندوں کی تسبیح یا اللہ تعالیٰ کے راز سچائی پر مبنی ہیں۔ مداح کے معنی ہوتے ہیں تعریف، مداح کے معنی تعریف، اور نو کے زباں ہونا، زبانی یاد ہونا۔ مفہوم دیکھیں کہ کمریاں اور سرو کے ارد گرد اکٹھے ہو کر کو اور حق کے سرہو کی آوازیں بلند کر رہی تھیں، ہر جگہ سے سبحان اللہ کی صدائیں آ رہی تھیں، صرف پھول ہی یاد خدا میں مگن نہ تھے بلکہ خار بھی جو ہیں اپنے خالق کی تعریف کر رہے تھے۔ تو دیکھیں تشریح طلب بند کے پہلے مصرے میں شاعر نے یہی منظر بیان کیا ہے، اور فاختہ کی مانند کہ ایک توق دار پرندے جسے عرف عام میں کمری کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایک لمبے ثمر درخت کے ارد گرد جمع تھی۔ یاد رہے کہ ہماری روایتی غزلیہ شاعری میں کمری کو
سرو کے درخت کا عاشق کہا جاتا ہے، اور چنانچہ شاعر بتاتا ہے کہ قمریاں بھی اپنے محبوب درختوں کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں اور اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھیں۔ اور بند کے دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ صرف قمریاں ہی کوکو کی صدائیں بلند نہیں کیے جا رہی تھیں، بلکہ یہ ذکر علی العموم جاری تھا کہ سبحان ربنا، سبحان ربنا یعنی پاک ہے ہمارا رب، اس کی تسبیح بھی جاری تھی۔ میدان کربلا کے پودے، صحرا میں اگی ہوئی خضر جڑی بوٹیاں، پانی، غرض یہ کہ صحرا میں موجود ہر شے اپنی زبان خاموش سے کہہ رہی تھی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور سبحان اللہ کا ورد ہر شے کی زبان سے جاری تھا، اور ہر شے اپنے رسم و رواج، اپنے رسوم کے مطابق، اپنے طریقے اور فطرت کے مطابق اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پھول تو خدائے رحمان کی حمد و ثنا میں مگن تھے، اور اس طرح تسبیح و تحلیل کے ذریعے یہ قدرت الہی کی عکاسی کر رہے تھے۔ بقول شاعر ہے کہ پیدا گلوں سے وہ قدرت اللہ کا ظہور، پیدا گلوں سے وہ قدرت اللہ کا ظہور، وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خواں طیور۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ میدان کربلا میں فقط پھول ہی مدح سرائی میں مگن نہ تھے، بلکہ کانٹے کی ہر نوک بھی اللہ کی یاد میں مگن تھی۔ کانٹوں کے ساتھ جو چبھن اور تکلیف کا تصور ہے وہ شاعر نے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ان کی زبان کی تیزی رفع ہو چکی تھی، اور اب کانٹوں کی نوک بھی زبان بن چکی تھی۔ گویا اہل بیت کی آمد کا سن کر کانٹوں نے اپنے جو ہے سرے جو ہے کند بنا لیے، یعنی ان کے سرے تیز نہیں تھے، اب چبھنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ بھی پھولوں کی مانند نرم ہو چکے تھے تاکہ کسی کو بھی ان سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور آخری بند دیکھیں، چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، طائر ہوا میں مست، ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں۔ تو آخری بند ہے، دیکھیں دانہ کش کے معنی دانہ اٹھانے والی، ضعیف کمزور، رازق رزق دینے والا، اور یعنی اللہ تعالیٰ، نثار قربان ہونا، یا حیو کے معنی اے زندہ رہنے والے، اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، اور جو اپنا کیا ہے پکار کے معنی صدا، اور تسبیح کے معنی ہوتے ہیں پاکی بیان کرنا، پاکیزگی بیان کرنا، کردگار اللہ تعالیٰ، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا یعنی توحید بیان کرنا، اور طائر کے معنی پرندہ، اور مستی کے معنی وجد، اور کچھار کے معنی ہوتے ہیں شیر کے رہنے کی جگہ۔ مفہوم اس کا ہے کہ چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کر یہ کہتی تھی کہ اے ہم دانہ اٹھانے والی کمزور مخلوق کو رزق فراہم کرنے والے، تجھ پر قربان جاؤں، ہر جانب سے یا حیو یا قدیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کہیں سے خدا کی پاکیزگی بیان ہو رہی تھی تو کہیں سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ طائر ہوا میں، اپنا ہرن میدانوں میں، اور شیر اپنی کچھار میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف تھے۔ تو میر انیس نے اس تشریح طلب بند کے پہلے شعر میں کہا ہے کہ کمزور اور چھوٹی سی چیونٹی بھی کربلا کے میدان میں خدا کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ چیونٹی ایک ناتواں ننھا سا جاندار ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہے۔ شاعر نے اس کی عبادت کا عجب انداز بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چیونٹی اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور یوں عرض کر رہی تھی کہ اے ہم ناتواں اور کمزور مخلوق اور ہوا میں اڑنے والی مخلوق کو رزق فراہم کرنے والے خدا، میں اپنے وجود ناچیز کو تیری راہ میں قربان کرتی ہوں۔ اور دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میدان کربلا میں ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف اور شکر کی صدائیں آ رہی تھیں، اور میدان کربلا کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مگن تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اے ہمیشہ زندہ رہنے والے کے الفاظ سے یاد کر رہا تھا، تو گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت
کا یوں اظہار کر رہا تھا کہ اے کائنات کے ایک ایک ذرے پر قادر، پھر کہیں سے تسبیح کی صدائیں آ رہی تھیں، یعنی خدا کی پاکی بیان کر رہی تھی، اور کوئی جاندار سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے، اور کوئی جاندار سبحان ربی الاعلیٰ کا نعرہ لگا رہا تھا، کسی اور جانب سے تحلیل کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ اور اس پر ایک شاعر یوں گویا ہوتے ہیں کہ ہر ایک شے کی زباں پر قدرت حق کے ترانے ہیں، ہر ایک شے کی زباں پر قدرت حق کے ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ تو آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پرندے فضا میں اڑتے پھرتے اٹکیلیاں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اور یہ پرندے مکمل ذوق و شوق سے خدا کی تسبیح میں مگن تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر ہرن بھی اپنے سبزہ زاروں میں وجدانی کیفیت میں تھے، اور اپنے مخصوص انداز میں چوکڑیاں بھرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ جنگل کا بادشاہ شیر بھی میدان کربلا کا حسین اور دلکش منظر دیکھ کر اپنی کچھار میں دھاڑ دھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔ تو شیر کے دھاڑنے کی آواز، اس کا مطلب کہ گرجدار آواز، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی۔ اور شاعر نے معمولی سے معمولی اور طاقتور سے طاقتور جاندار کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام جاندار یا الہی اور تمام جاندار جو ہیں یاد الہی میں مست تھے، اور ہر سو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس قدر جلوے تھے کہ جو انسانی آنکھ کو خیرہ کر دینے کے لیے کافی تھے۔ تو بقول شاعر، ہر سو تیری قدرت کے جلوے ہیں، ہر سو تیری قدرت کے جلوے ہیں، حیران ہوں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ تو بیٹا آج کا یہ لیکچر ہمارا مکمل ہوا۔ تو اگر اس میں کوئی بات آپ کو مشکل لگی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو پھر یہ لیکچر ہمارے اسکول کی ایپ پر جو ہے اپلوڈ ہوتا ہے، وہاں ان باکس میں آ کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔